الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ عصر ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ قرآن کریم کی دوسری سب سے چھوٹی سورت ہے. سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی سورت یہ ہے. اور اتنی چھوٹی ہے کہ اس کو یاد کر لینا بھی کوئی مشکل نہیں، عام طور سے مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے اور نمازوں میں بھی بکثرت پڑھی جاتی ہے. تو اپنے سائز کے اعتبار سے تو یہ بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اپنی ہدایات کے اعتبار سے بڑی جامع صورت ہے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف اسی صورت میں تدبر کر لے، یعنی اسی صورت پر اچھی طرح غور کرے، اس کے معنی پر اچھی طرح غور کرے، تو اس کی زندگی کو درست کرنے کے لیے تنہا یہ صورت بھی کافی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ منقول ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سورہ والعصر کی تلاوت کر کے اٹھتے تھے، اور اس طرح یہ سورت جو ہے بار بار اپنے سامنے لایا کرتے تھے، اس کا دھیان کیا کرتے تھے، اس کا استحضار کرتے تھے، اس کا تکرار کرتے تھے. اس لحاظ سے یہ بڑی اہم سورت ہے. پہلے میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ عرض کروں گا. ترجمہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ یقیناً انسان بڑے نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان انسانوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں.
وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یعنی سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے انسان نقصان میں ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے یہ چار کام کیے ہوں: ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرنا۔ یہ ہے ترجمہ سورت کا۔ پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں زمانے کی قسم کھا کر ایک بات فرمائی، زمانے کی قسم کہ انسان بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی جو بات بھی ارشاد فرمائیں وہ برحق ہے۔ ہم لوگ انسان آپس میں اگر کسی دوسرے کو اپنی کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو بعض اوقات قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دوسرا یقین نہیں کر رہا تو کہتے ہیں بھئی اللہ کی قسم میں یہ بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسانوں کی باتوں پر